ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر اعظم، انہوں نے بریانی کھائی ہے، پیشنٹس موجود ہیں، میں نے بھی کھائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اویئرنیس دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ایک ساتھ ایک برتن میں کھانے سے HIV ایڈز نہیں ہو جاتا یا انسان اس کا کیریئر نہیں ہو سکتا. جیسے کہ آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کے ہاتھ سے یہ چکن لی ہے اینڈ میں کھا رہی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کیریئر ہو جاؤں گی. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی بتایا کہ ایک گھر میں رہنے سے، تولیہ استعمال کرنے سے یا تھینک یو یا ہاتھ سے کھانے سے بھی ایڈز نہیں ہوتا. یہ وہ اویئرنیس ہے جو کہ ہمیں پبلک کو دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ڈسکریمنیشن معاشرے سے ختم کریں. اگر کوئی HIV پازیٹیو ہے یا کیریئر ہے تو اس کو اپنی سوسائٹی سے باہر نہ نکالیں. جیسے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر سارے پیشنٹس موجود ہیں لیکن ایڈز ایسے نہیں پھیلتا. ڈاکٹر صاحب سے بہت ہی بیسک سوال کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کن چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے؟ آپ نے یہ سینٹر بنایا ہوا ہے، اتنے سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں، کون کون سے ایشوز ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ آپ فیس کریں؟ دیکھیے، ایک بہت بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ لوگ یہ ماننے پر تیار نہیں ہیں کہ HIV ایڈز ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے. کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ اس کو ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو معاشرے میں ان لوگوں کے لیے امتیازی سلوک ہے یا ملامتی رویے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ان کو یہاں پر رہائش ہم دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، سب کچھ ان کو فراہم کیا جاتا ہے، روزگار فراہم کیا جاتا ہے. ہم ایک اخبار شائع کرتے ہیں ہفت روزہ، اخبار اعظم کے نام سے. تو جو لوگ جابز جن کے پاس نہیں ہے، ریگولر جابز نہیں ہیں، وہ لوگ اس اخبار کو سیل کرتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو رویے ہیں عوام الناس میں، ان کو بدلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. کس قسم کے رویے آپ فیل کرتے ہیں اسپیشلی جو آپ اسپیشلی جیسے فیملی ہے، وہ ان لوگوں کو گھر سے نکال دیتی ہے. ٹھیک ان کا بوریا بستر، ان کے برتن سب کچھ باہر نکال کے پھینک دیتے ہیں. اگر بیوی ہے وہ علیحدگی اختیار کر لیتی ہے. بچے ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. والدین ہیں وہ اپنے بچوں سے الگ ہو جاتے ہیں اگر انہیں پتہ چل جائے کہ وہ HIV پازیٹیو ہے. بیوی کو تو شاید علیحدگی اختیار نہیں کرنی چاہیے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ جیسے کہ یہ سب کو پتہ ہے، یہ کامن انفارمیشن ہے کہ اگر HIV کیریئر ہے تو سیکشل ریلیشنز کی وجہ سے یہ مرض آگے بڑھتا ہے. چونکہ لوگوں میں شعور کی کمی ہے، شعور و آگہی کی کمی ہے. اس وجہ سے خواتین یہاں اسی ادارے میں جہاں آپ کھڑی ہیں، یہاں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیوی یہیں موجود تھی اور ایک بیٹا 11 سال کا، لیکن وہ تادم میں مرگ اس سے ملنے کے لیے نہیں آئے. وہ اس کی وائف تھی، لیکن محض اس وجہ سے کہ وہ خوفزدہ تھی کہ وہ قریب آئے گی تو شاید یہ اڑ کر کے لگ جائے گی. تو یہ شعور کی کمی ہے، یہ شعور کا فقدان ہے کہ جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہمیں پیش آ رہی ہے. اور جب ہم انہیں بھیجتے ہیں علاج معالجے کے لیے، ریفر کرتے ہیں دیگر جگہوں پر، تو وہاں بھی ان کے ساتھ جو رویے روا رکھے جاتے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. پھر روزگار کا ایشو ہے. اگر یہ کسی سے کہہ دیں کہ ہمیں HIV ایڈز ہے تو نوکری کبھی نہیں ملتی. تھوڑی دیر پہلے ایک اچھا ساتھی، یہ جو HIV پازیٹیو ہیں، ہم انہیں اچھا ساتھی کہتے ہیں، اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں ہیٹ کرتا ہوں لفظ کوٹا سے، مجھے کوٹا سسٹم نہیں چاہیے، میں معذور نہیں ہوں، لیکن میں جب فزیکلی فٹ ہوں، مینٹلی فٹ ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، تو مجھے جاب کیوں نہیں ملتی؟ اور جاب صرف اس لیے نہیں ملتی کہ اگر وہ سچ سچ بتا دے اپنے امپلائر کو کہ اس کو HIV لاحق ہے، وہ کبھی کسی قیمت میں اس کو نوکری نہیں ملے گی. لیکن یہاں پر جو ہمارا شیف ہے وہ خود HIV پازیٹیو ہے. وہ کھانا بناتا ہے، سب لوگ اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں، اس لیے کہ ان سب کو پتہ ہے کہ یہ چیز ایک سے دوسرے کو اڑ کر کے اس طرح سے نہیں لگتی. اور کون سے کامن رویے ہیں جو آپ فیل کریں گے کہ مطلب لوگ محسوس کرتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے پہلے بھی مینشن کیا، تولیہ استعمال کرنے سے نہیں ہوتا، ایک کمرے میں ساتھ رہنے سے نہیں ہوتا، فیملی میں رہنے سے نہیں ہوتا، اور کون سی ایسی چیزیں جن سے ایڈز نہیں ہوتا جو کہ کامن مسکنسیپشن؟ یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، اس لیے کہ ہم لوگ عام طور پر خوفزدہ کرتے ہیں لوگوں کو کہ اس سے ایڈز ہو جاتا ہے، اور ایڈز بہت خوفناک چیز ہے. بلا شبہ یہ خوفناک چیز ہے، لیکن خوش قسمتی سے یہ نہ تو کھانے پینے سے ساتھ میں ہوتی ہے، نہ ایک دوسرے کے کپڑے استعمال کرنے سے ایک دوسرے کو لگتی ہے، نہ چھینک سے، نہ تھوک سے، نہ بلغم سے، نہ ایک کمرے میں رہنے سے، نہ ایک دوسرے کی تیمارداری کرنے سے، نہ ایک ٹوائلٹ استعمال کرنے سے. آپ ایک ہی سوئمنگ پول میں نہا سکتے ہیں، سوئم کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف اس وقت لگتی ہے جب خون متاثرہ فرد سے اور صحت مند فرد کو ٹرانسفر کیا جائے، یا جو سیکچول فلیوڈز ہیں
وہ ایک متاثرہ فرد سے اور ایک صحت مند فرد میں، اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اتنی آسانی سے نہیں ہوتی، چلتے پھرتے تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کے پھیلنے کے امکانات جو ہیں وہ ان دو رویوں کے علاوہ نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب ایک اور ایشو جو میں نے کمپلینز لوگوں سے بات کریں تو وہ ہوتی ہیں کہ جب وہ ون ونڈو سلوشن نہیں آفر کرتی حکومت بھی ہماری، یا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پبلک کے رویے کو چینج کرنے کے لیے اویئرنیس، تو یہ جو ایک ایشو ہے کہ بعض پیشنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ان کو 3-4 سال لگ جاتے ہیں اپنے ٹیسٹ کی رپورٹس لانے میں، ٹیسٹوں کی رپورٹیں غائب کر دی جاتی ہیں، تو وہ بیچارے ان کے لیے کیا ایڈوائز ہے آپ کی، کیا ان کو فالو کرنا چاہیے رول؟ جی میں یہی چاہتا ہوں کہ جیسے فرض کیجئے اے آر وی ہے، اے آر وی صرف گورنمنٹ دیتی ہے کہ گورنمنٹ کو. کیا چیز ہوتی ہے؟ اے آر وی دراصل ایسی دوا ہے جس طرح ڈائبٹیز کے اندر ہم کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، انسولین لیتے ہیں یا ہائپر ٹینشن کے لیے ہم دوائیں لیتے ہیں، اسی طرح سے اے آر وی ایک دواؤں کے مجموعے کا نام ہے جو ایڈز کے پیشنٹ استعمال کرتے ہیں، وہ ان کی لائف لائن ہے، اور اے آر وی کھانے کے بعد وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ یہ اے آر وی صرف گورنمنٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، این جی اوز کے پاس یہ سہولت نہیں ہے. اب این جی اوز کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ ایک ایک فرد کو لے کر جانا پڑتا ہے، اور ظاہر کہ گورنمنٹ کے اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ اتنے سارے سینٹر آف ایکسیلنس قائم کرے یا اتنے سارے سینٹرز بنائے کہ جہاں پر وہ سب لوگوں کو اے آر وی دی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی کو آن بورڈ لینا چاہیے، ان پر ٹرسٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹرز ہر قسم کے ہوتے ہیں، آپ نے یہ پروفیشن اس سائڈ پہ ایچ آئی وی میں کیوں آپ نے یہ پروفیشن چوز کیا، اور آپ کا سینٹر یہاں پر موجود ہے، یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں بہت سارے لوگ موجود ہیں، تو یہ آپ نے کیسے سٹارٹ کیا اور مطلب کیسا فیڈ بیک آ رہا ہے اور آپ اس کو کیسے رن کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر شخص ڈاکٹر بن جاتا ہے. وہ ایک اچھا مصور بن سکتا ہے، وہ ایک اچھا انجینئر بن سکتا ہے، ایک اچھا شاعر بن سکتا ہے، لیکن ہم اسے ڈاکٹر بنا دیتے ہیں. ایکچولی اس کے اندر ایپٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. ڈاکٹر کا مطلب ہے کہ اس کے اندر امپیتھی ہونا چاہیے، وہ اپنے مریضوں کے دکھ کو کمپیشن ہونا چاہیے. تو یہ میری خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اور یہی شاید میری کامیابی کا راز ہے کہ کہیں بھی شہرت کا یا مالی کوئی معاملہ میرے درمیان اور ان کے درمیان نہیں ہے. یہ سب میرے بچوں کی طرح سے ہیں. تو شاید یہی وجہ ہے. اب میں اپنی تمام جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں پوری کر چکا ہوں، لیکن یہ ادارہ کسی چیز میں، کسی واقعے نے زندگی کے کسی چیز نے جی میرے پاس جو پہلا مریض آیا تھا وہ ایک بہت اچھے گھر سے تعلق رکھتا تھا، پڑھا لکھا تھا، اور وہ سرنج کے ذریعے نشہ کرتا تھا، اور وہ اس مرض میں مبتلا ہو گیا تھا. جب میں نے دیکھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر یہ چیز اس شخص کو ہو سکتی ہے تو کل کو یہ چیز میرے بیٹے کو بھی ہو سکتی ہے. تو یہ وہ جذبات تھے کہ جس کی وجہ سے میں اس طرف آیا. اگر میری وائف سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو میرے جیسا ڈاکٹر بنائیں گے تو میری بیوی کہے گی نہیں ایسا ڈاکٹر نہ بنائیں، اس لیے کہ میرا سارا وقت چاہے دن ہے یا رات ہے، صبح ہے یا شام ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ان کی خدمت میں صرف ہوتا ہے. اور مجھے بڑا انر سیٹسفیکشن ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ ایک پیشنٹ ہیں آپ کے پاس جو مطلب کافی دفعہ آپ کے پاس آ چکے ہیں، کتنی دفعہ آ چکے ہیں یہ میرے پاس نشے کے علاج کے لیے 105 دفعہ آ چکے ہیں. اوہو، تو پھر آئیے مطلب تو یہ مطلب 5 دفعہ 105 دفعہ 105 دفعہ علاج کروایا، اور مٹی کے اندر پڑا رہا تھا اور کوئی میرے کو اٹھاتا نہیں تھا، پاپا مجھے اٹھا کر لے آتا تھا. تو نشہ کیوں کرتے ہو؟ نشے کا بس دماغ میں نہیں عقل آ رہی تھی، ابھی عقل آ گئی ہے. پاپا نے مجھے 105ویں دفعہ، 106ویں دفعہ بھی تو ہو سکتا ہے پھر. نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب، آپ کو امید ہے کہ 106ویں دفعہ بھی پھر دوبارہ ہوگا؟ دیکھیے یقیناً میں مایوس نہیں ہوں. اگر میں مایوس ہوتا تو میں اسے داخل نہیں کرتا، اس لیے یہ فری آف کاسٹ ہے، یہ کچھ پے تو نہیں کرتا. لیکن مجھے امید ہے کہ وہ دن میری زندگی میں اور اس کی زندگی میں ضرور آئے گا کہ جب یہ دیگر لوگوں کی طرح صحت مند ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرے علاج میں یا میرے جذبہ خدمت میں کہیں کوئی کمی ہوگی، یہ ٹھیک نہیں ہو پاتا، صحت مند ہو جاتا ہے اس کی. لیکن ایک وجہ ہے کہ اس کو فیملی سپورٹ نہیں ہے. یہ یہاں سے جاتا ہے جی چونکہ یہ عیسیٰ نگری میں رہتے ہیں، وہاں کی 7 گلی ہے، ہر گلی میں نشہ بکتا ہے. اس کے بھائی نشے کا علاج میں مبتلا ہو کر کے 3 بھائی مر چکے ہیں.
کوئی اس کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. فیملی سپورٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ زخم وغیرہ بھی بتا رہے جی تھے. میں ذرا دکھائیں. کوئی ہاسپٹل میں پٹی نہیں کرتا. کھول کے دکھایا مجھے. یہ کھڈے پڑے ہوئے. یہ کیا چیز ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی یہ تم نے کہاں سرنج لگائی تھی؟ یہ دیکھیے سرنج اس نے یہاں لگائی تھی انگوائنل ریجن میں. یہاں پر ایک وین ہوتی ہے اور ایک آرٹری ہوتی ہے. ایکچولی کیا ہوتا ہے جب تمام رگیں ان کی ختم ہو جاتی ہیں تو سب سے زیادہ جو موزوں جگہ ان کو ملتی ہے وہ ہے یہاں چڈے میں. یہ لوگ کہتے ہیں اچھا یہاں ایک وین ہے. اگر وین میں لگ جائے تب تو پرابلم نہیں ہے, لیکن اس کے بالکل قریب میں ایک آرٹری بھی ہے. اس آرٹری میں اگر لگ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی پاؤں ہے آگے جا کر کے چونکہ وہ کیمیکل ہے ایک تو بڑی برننگ سینسیشنز ہوتی ہے, الیکٹرک کرنٹ کی طرح سے ان کو فیلنگ ہوتا ہے اور آگے جا کر کے پھر ایبسیسز ہو جاتے ہیں. اب وہ ایبسیسز ہو گئے ہیں اس کو اور ان ایبسیسز کا عالم یہ ہے کہ آپ کو ان کی ہڈی نظر آئے گی. اور جب یہ پہلے دن آئے تھے تو اتنا تعفن تھا کہ یہاں پر کھڑا ہونا, کیڑے پڑے ہوئے تھے ان کے, وہ کیڑے ہم نے ایک ایک کر کے صاف کیے. کیوں نشہ جب اتنی تکلیف میں پھر دوبارہ کرتے ہو, پھر دوبارہ کرتے ہو؟ گھر کی لڑکی تھی. گھر کی لڑکی تھی؟ ہاں. کیا مطلب؟ میں گھر پہ رہنے والی تھی, پڑھی لکھی, اس سے محبت ہو گئی. اچھا. تو اس سے پھر میرا پیار نہیں ہوا گیا, نشے پہ لگ گیا. اچھا. نشے میں ایسے ہی ہوتے ہوتے آج یہاں پہنچ گئے. پاپا کو پتہ چلا. پاپا نے میرے کو کوئی 50 دفعہ تو مٹی کے اندر سے نکالا. یعنی کہ کوئی ادھر مٹی پڑی ہوئی, ادھر پڑی ہوئی, ادھر پڑی ہوئی, ادھر پڑی تو اپنے گھر پہ لے کے گیا تھا میرے کو. تو وہ پھر علاج کرتے رہے. پاپا پھر مجھے دیتے رہے. اچھا چلو میں تمہارے پاپا سے ذرا سوال کرتے ہیں. تو پاپا جی یہ بتائیے کہ یہ ان کو محبت کا کیا ایپیسوڈ یہ سنا ہے؟ دیکھیے یہ اپنے زمانے میں بڑا حسین و جمیل تھا اور بڑا وجیح و شکیل تھا. یہ تو نشے نے اور ایڈس نے اس کی شکل بگاڑ دی ہے اور اس کا جو چہرہ ہے وہ بہت بدل گیا ہے. ادروائز اپنے زمانے میں بہت حسین و جوان تھا. تو یہ عشق میں مبتلا ہوا جو اسٹوری سنا رہا ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے. وہ لڑکی اس کو نہیں مل سکی بجائے اس کے کہ یہ زیادہ کوشش کرتا اور اس نے نشہ شروع کر دیا. اس نے یہ سمجھا کہ شاید نشہ میرے مسئلے کا حل ہے. وہ لڑکی تو خیر سے اپنے گھر کی ہو گئی لیکن یہ جو ہیں یہ آج یہیں تک یہاں موجود ہیں. اور اب وہ لڑکی ظاہر ہے کہ اس کی زندگی سے بہت دور نکل چکی ہے. اگر وہ کہیں نظر آئے گی تو وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی. تو یہ سمجھتا تھا دیگر لوگوں کی طرح سے کہ شاید نشے میں ہمیں کوئی سکون ملے گا. اس میں نہ تو سکون ہے. تمام لوگ جو یہ بات سن رہے ہیں میں اپنے ناظرین کو چاہتی ہوں کہ وہ یہ بات سنیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ نشے سے ان کو سکون ملے گا یا ان کی زندگی بہتر ہو جائے گی, تو ایسا کچھ نہیں ہے.